بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج بزم خطبہ مردان کے منتظم اعلیٰ اور امیر مولانا عباس علی صافی حفظہ اللہ، ان کے حکم پر آپ احباب سے خطابت کے حوالے سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مولانا عباس علی صافی حفظہ اللہ نامور عالم دین اور علماء اور طلباء کی دینی حوالے سے اور خطابت کے حوالے سے تربیت کرنے کا جذبہ اور ولولہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی مختلف اوقات میں مختلف کوششیں اور کاوشیں جاری و ساری رہتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ فوکس اس بات پر کیا جاتا ہے کہ علماء اور طلباء کو خطیبانہ صلاحیتوں کے حوالے سے ان میں نکھار پیدا کیا جائے اور انہیں اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آگاہ کیا جائے، اور اسی روش اور اسی طریق کے پیش نظر انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آپ دو عنوانات پر گفتگو کریں بزم خطبہ مردان کے زیر اہتمام ہونے والے اس فن خطابت کورس کے لیے۔ سب سے پہلا عنوان اور ٹاپک ہے فن خطابت کی اہمیت، اور دوسرا عنوان ہے علماء و طلباء کے لیے خطابت کتنی ضروری ہے۔ یہ دو عنوانات ہیں۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے کہ فن خطابت کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے میرے پیارو اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پارہ نمبر 27 سورہ رحمان سورہ نمبر 55 اور اس کی جو ابتدائی آیات مبارکہ ہیں ان میں خطابت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اسپیشل اللہ پاک کی ذات نے یہاں پر قوت گویائی، قوت خطابت کا جو ملکہ ہے اس کی نعمت کو یہاں پر بیان فرمایا۔ گویا کہ یہاں پر صفت بیان کو اللہ نے مقام امتنان میں ذکر فرمایا کہ میرا احسان ہے کہ میں نے آپ کو قوت بیان، قوت گویائی کے ملکے سے نوازا ہے۔ یہ خطابت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ خطابت کی اہمیت کی اگر بات کی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا صاحب شریعت، صاحب کتاب اور صاحب حکمت و دانائی نبی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت ہارون علیہ السلام ان کو مانگتا ہے، اور مانگنے کی ریزن اور وجہ کیا ہے خود بیان فرماتے ہیں وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی لسانہ، کہ اے اللہ مجھے میرا بھائی ہارون عطا فرما دیجئے، فارسلہ معی یرد ان یصدقونی، اسے میرے ساتھ بطور معاون اور مددگار کے بھیجئے تاکہ وہ میری باتوں کی تصدیق کر سکے۔ لیکن اس میں جو ریزن اور وجہ بیان فرمائی کہ میں نے کیوں مانگا، میں کیوں سوال کر رہا ہوں اپنے بھائی ہارون کا، الفاظ کیا ہیں ہوا افصح منی لسانہ، کہ وہ مجھ سے زیادہ زبان کے اعتبار سے فصیح و بلیغ ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے حضرت ہارون کو مانگا بوجہ خطیب ہونے کی، کہ یہ خطیب ہے، یہ ادیب ہے، یہ گفتگو فصاحت و بلاغت و ادبیت پر مشتمل کرتا ہے، اس لیے آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ خطابت کی اتنی اہمیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں فرعون کے حوالے سے کہ اس نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا تھا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، کہ اسے تو بیان بھی نہیں کرنا آتا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون نے کیا کہا کہ انہیں تو بیان بھی نہیں کرنا آتا۔ خطابت کی اتنی اہمیت ہے کہ فرعون بھی جانتا ہے کہ خطابت اور قوت بیان، قوت گویائی کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی جاتی ہے، اس ملکے اور اس قدرت کی اہمیت کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرعون کا وصف خطابت تھا
اس کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم میں اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنے قوت بیان کا جو ملکہ تھا اس کے بل بوتے پر اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، اور قوم کے لوگوں نے اس خطابت سے متاثر ہو کر اس کی بات کو تسلیم کر لیا اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا۔ یعنی خطابت کی یہ اہمیت ہے کہ فرعون نمبر ایک حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اسے تو بیان بھی نہیں کرنا آتا۔ نمبر دو، اپنی خطابت کے بل بوتے پر وہ اپنی قوم پر حکمرانی کرتا ہے اور اپنی قوم کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، اپنا ہم نوا ہم مشن بنا لیتا ہے۔ اسی طور پر خطابت کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ خطابت کی اہمیت کیا ہے، میرے پیارو، یہ جو قرآن کریم ہماری بیسک اور بنیادی کتاب ہے، معجز کتاب ہے، اس کے معجز ہونے کا جہاں پر بھی ذکر آتا ہے اس میں سر فہرست جو شے ہوتی ہے وہ اس کا خطیبانہ انداز ہے، وہ اس کی فصاحت و بلاغت و خطابت و ادبیت ہے کہ جس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لائے یا اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لائے۔ اس چیلنج کے کئی پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں جو اللہ پاک کی ذات نے اس میں سائنسی فیکٹس بیان کیے آج سے 1450 سال پہلے، جب سائنس کا نام تک نہ تھا۔ سائنس کے نام تک سے مراد یہ ہے کہ نام تو ہمیشہ سے رہا، مطلب کہ اس کا غلغلہ نہ تھا، اس کا شہرہ نہ تھا، اس کا چرچہ نہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حوالے سے سائنسی حقائق کو نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر قرآن پاک کی صورت میں جاری فرمایا۔ اسی طرح حکمت و دانائی، یہ بھی قرآن پاک کے چیلنج کا حصہ ہے۔ اسی طور پر معاشرت کے اصول اور ضابطے، قاعدے کلیے، آپ نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، اخلاقیات قرآن پاک نے بتائیں اور سکھائیں۔ گویا کہ قرآن پاک کے چیلنج کی کئی جہات ہیں، ان میں سے جو سر فہرست جہت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جیسا جو انداز تکلم، انداز بیان، انداز گفتار اور الفاظ کا استعمال، جملوں کا چناؤ، اور اسی طور پر اس کا جو ردم ہے، فرمایا کہ اس کا خیال رکھتے ہوئے تم قرآن پاک تو بڑے دور کی بات ہے، 10 صورتیں تو بڑے دور کی بات ہے، آپ ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر میں فصاحت و بلاغت تے قرآن پاک کی بات آئی تو ایک مثال ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 27 سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، اور اس کا سب سے آخری رکوع ہے رکوع نمبر 3۔ یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے 2 چشموں کا ذکر کیا اور دونوں چشموں کا تعلق جنت کے چشموں کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 چشمے کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فیہما عینان تجریان، کہ ان جنتوں میں 2 چشمے جاری ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا فیہما عینان نواختان، اس میں 2 چشمے ابلتے ہوئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مقام پر فصاحت و بلاغت اور مقتضائے حال کے مطابق لفظوں کا اور اعراب کا انتخاب کرنا کیسا کمال ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ پہلی مثال ہے فیہما عینان تجریان، دوسری مثال ہے فیہما عینان نواختان۔ پہلی مثال میں اللہ پاک کی ذات نے ایسے چشموں کا ذکر کیا کہ جو بہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب چشمے بہتے ہیں تو ان میں سکون پایا جاتا ہے، یعنی انسان بہتے ہوئے چشموں کو دیکھے تو انسان کو خود سکون فیل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے سکون سے، بڑے ردم سے بہ رہے ہوتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ خرامہ چل رہے ہوتے ہیں، مزے لے لے کر وہ بہ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی ذات نے جو الفاظ استعمال کیے اور اس کے ساتھ جو اللہ پاک کی ذات نے اس کو بے حرکت کے بنا دیا، فیہما عینان تجریان، یہ جو جیم ہے اس کے اوپر اللہ پاک کی ذات نے سکون کو داخل کیا ہے، یعنی حرکت کو ختم کر دیا اور جیم کو ساکن کر دیا۔ گویا کہ ان جاری چشموں میں جو سکون پایا جاتا تھا، اللہ پاک کی ذات نے لفظ ایسے استعمال کیے اور لفظوں کو بے اعراب کر دیا، اس اعتبار سے کہ اس میں بھی سکون پایا جاتا ہے۔ اور پھر آگے جن چشموں کا ذکر ہے، ان چشموں میں چونکہ ابلنا ہے، اچھلنا ہے اور پھوٹنا ہے، تو اللہ پاک کی ذات نے آگے جو الفاظ استعمال فرمائے
فیہما عینان نضاختان. تشدید آپ دیکھتے ہیں کہ تشدید میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم لفظ اس حرف کو ساکن پڑھتے ہیں اور ساکن پڑھنے کے بعد پھر اس کو متحرک پڑھتے ہیں. عینانی اب دیکھیں جو ہے اس کو ساکن پڑھا اور سیکنڈ پہ ہم نے اس کو متحرک پڑھا. تو اب چونکہ جو چشمہ ہوتا ہے وہ ابلتا بھی ایسے، پہلے وہ ساکت ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، اس کے بعد جب ابلتا ہے اس میں حرکت پائی جاتی ہے. تو اللہ پاک کی ذات نے لفظوں کا انتخاب ایسا کیا مقتضائے حال کے مطابق، جس شے سے متعلقہ گفتگو ہو رہی ہے جیسی کیفیت اس شے کی تھی اللہ نے لفظوں کو بھی ویسی کیفیت عطا فرمائی. یہ ہے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت. اور بھی اس میں کئی ساری امثلہ ہیں، یہ میں نے بطور مثال کے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے. تو خطابت کی بے انتہا اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے خطابت کی اور ادبیت کی، فصاحت کی، بلاغت کی اور ندرت کلام اور قدرت کلام کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اس اسلوب کو اختیار کیا اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر اللہ پاک کی ذات نے اس کا خصوصی ذکر فرمایا. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 23 سورہ صاد رکوع نمبر 2 وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو علم و حکمت بھی عطا فرمایا اور ہم نے انہیں فیصلہ کن انداز خطاب عطا فرمایا. اب اتنی اہمیت ہے کہ اللہ فیصلہ کن انداز خطاب کو الگ سے ذکر فرما رہا ہے. یہ ہے خطابت کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں. اس کے اوپر میں بے شمار امثلہ اور بھی پیش کر سکتا ہوں قرآن کریم کی آیات سے بھی اور اسی طور پر احادیث نبویہ سے بھی، لیکن چونکہ مختصر وقت میں آپ سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں اس لیے میں انہی امثلہ پر اکتفا کرتا ہوں. اور یہ میں نے آیات پیش کی، ایک دو احادیث مبارکہ بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ حساب کتاب برابر ہو جائے. سب سے پہلی حدیث پاک صحیح بخاری کی، رسول پاک علیہ السلام کا وہ مشہور فرمان جو آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بعض بیان ایسے ہیں کہ جو سحر انگیز ہوتے ہیں، یعنی کرشماتی اثر رکھتے ہیں. سننے والا مبہوت ہو جاتا ہے، سننے والا دم بخود ہو جاتا ہے، سننے والے پر سحر طاری ہو جاتا ہے. یہ رسول پاک علیہ السلام نے خطابت کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں متوجہ فرمایا. اسی طور پر سنن ابو داود میں حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خطابت کی اہمیت کے پیش نظر جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، فرمایا کہ اہل باطل کے خلاف، مشرکوں کے خلاف جہاد کرو. کیسے کیسے کرو؟ فرمایا نمبر 1 اپنے مالوں کے ساتھ، نمبر 2 اپنی جانوں کے ساتھ، نمبر 3 اپنی زبانوں کے ساتھ. زبان کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے زبان کے ساتھ جہاد کرنے کو سپیشل یہاں پر ذکر فرمایا. اس قدر خطابت کی اہمیت ہے. اسی طور پر میرے پیارو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطابت کی اس قدر اہمیت ہے کہ انہوں نے جب شاہ حبش کے دربار میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اسلام کا نظریہ اور سوچ اور فکر کیا ہے اس کو بیان کیا تھا. اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے پارہ نمبر 7 اور پارہ نمبر 7 کی آیت نمبر 1 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا کہ اے دیکھنے والے جب تو دیکھتا ان کو کہ وہ اس رسول ہاشمی پر جو اللہ پاک کی ذات نے قرآن عیسیٰ بن مریم کے بارے میں نازل کیا تھا اس کو اس دربار کے باشندے باسی رہنے والے سن رہے تھے تو فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. خطابت کی اتنی اہمیت ہے، اللہ نے قرآن کریم میں جعفر طیار کی خطابت کے اثر کو ذکر فرمایا، ان کی خطابت کی تاثیر کیا تھی. اسی طرح قرآن کریم میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فرمایا کہ اے مشرکین عرب، اے آل عرب، جب آپ مناسک حج ادا کر چکو تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ ہائی لیول کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرو. اب یہ جو آپ اس کا پس منظر دیکھیں، یہ عرب کے خطبہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد
टोलियों में, पिंडालों में मजमे लगा कर बैठा करते और अपने आबा व अजदाद के तज़किरे किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये जो खतीबाना अंदाज में, खताबत के अंदाज में तुम तज़किरे करते हो, बातें करते हो, तारीफें करते हो, इनको छोड़ो। अल्लाह की तारीफें, अल्लाह की अजमतें, उसकी शानें, उसकी कुदरत को, उसकी कारीगरी को, उसकी सिफात को बयान किया करो। गोया कि अल्लाह पाक की ज़ात इस मकाम पर जो जाहिलियत के खुतबा थे, उन खुतबा की खताबत का और उन खुतबा का यहाँ पर जिक्र फरमाया है। तो ये खताबत की अहमियत है। मैंने कई आयात और अहादीस मुबारका आप अहबाब के गोश गुजार की हैं, और भी कई सारी आयात और अहादीस मुबारका इस पर मौजूद हैं। इस हवाले से आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है जासिम बिन सईद, JASIM जासिम BIN बिन SAEED सईद, ये आप लिखेंगे तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब वो खुलेगा। उसमें हमारी 20 क्लासेस इस उन्वान पर मौजूद हैं। आप वहां से तफसीलात के तौर पर उन चीज़ों को और मवाद को या अहमियत पर जो आयात और अहादीस हैं उनको अखज़ कर सकते हैं। अब मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ। खताबत की अहमियत के बाद दूसरा टॉपिक है कि उलमाओं तलबा के लिए खताबत कितनी ज़रूरी है। ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे प्यारों, देखो, नंबर एक, सबसे पहले आप अगर आलिम हैं या दीन के तालिब हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप वारिसे अंबिया हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इल्म था वो किस तरह से उम्मत में मुंतकिल हुआ, या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फहरिस्त है उन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म किस तरह से उम्मत में मुंतकिल हुआ, जरिया क्या था, सबब क्या था, रीजन क्या थी, वजह क्या थी। तो अगर हम तारीख का और अहादीस का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल इल्म वो बजरिया खताबत हुआ है। नबी क्या करते थे? खताबत करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल जो तबलीग फरमाई वो क्या थी? खताबत। और वो तहरीर लिख कर नहीं कौम को दिया करते थे, खताबत किया करते। हजरत ईसा इब्न मरियम, अल्लाह के नबी के बारे में बशारत कौम को सुनाई। पारा नंबर 28 सूरत सफ और उसका पहला रकू है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हजरत ईसा इब्न मरियम ने कहा था, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उनसे मुखातिब होकर आगे जाकर फरमाया, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं एक असीमुश्शान रसूल की बशारत तुम्हें देता हूं, ऐसा रसूल कि जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। ये हजरत ईसा ने कैसे अपनी कौम तक पैगाम पहुंचाया था? बजरिया खताबत। और इसी तौर पर आप बाइबल की 5वीं किताब, बाइबल के बिल्कुल इब्तिदा में तौरा है, यानी तौरात, जो 5 किताबों पर मुश्तमिल है, 5 हिस्सा हैं उसके, उनमें से आखिरी और 5वां हिस्सा जिसे इस्तिस्ना यानी तस्निया शरा कहा जाता है, उसका बाब नंबर 18 और आयत नंबर 15 से लेकर इला आखिरी ही आप पढ़ें तो वहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने का जिक्र मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबानी के वो अपनी कौम से खिताब करते हुए कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि मेरी मानिंद एक नबी और पैगंबर दुनिया में आएगा जो हमारे भाइयों यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से होगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बशारत हजरत मूसा ने किस तरह से उम्मत को, अपनी उम्मत को दी थी? बजरिया खताबत। तो आप चूंकि उलमा हैं, आप उन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरसा हैं, उनके इल्म के हामिलीन हैं, तो आपके लिए जिस तरह उन अंबिया के लिए खताबत लाजिम थी। अच्छा, अब आप में से कोई शख्स कहेगा कि वो तो तबलीग किया करते थे। मुझे आप बताएं कि तबलीग और खताबत इसमें क्या फर्क है? अब मैंने आपके सामने आयात पेश की हैं पहले इसी वजह से, ताकि आप तबलीग से ये ना समझे कि जिस तरह आजकल तबलीग होती है सादा मादा अंदाज में। नहीं, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक की ज़ात ने बदरजा अतम वस्फ़े खताबत अता फरमाया होता था। और इसका मतलब ये नहीं कि वो चीखते थे, चिंगारते थे, मारते थे, धाड़ते थे, हवा में मुक्के लहराते थे। आज हमने इसको खताबत समझ रखा है ना, इसकी बात नहीं कर रहा। जो मौजूदा खताबत हमने समझ रखी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खताबत की। ये तो हर जमाने का खताबत के हवाले से अलग वतीरा है और अलग डिमांड है कि इस जमाने में कैसी खताबत होगी। जैसा कि देहातों में आमतौर पर सुर है, तरन्नुम है और ले के साथ खताबत करते हैं, और जो तहरीकी जलसे होते हैं उसमें जोश और जज्बे के साथ खताबत होती है। जो तरबियती जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं,
ان میں دھیمے اور سنجیدہ انداز میں خطابت ہوتی ہے. تو خطابت ہر مقام پر ہوتی ہے. یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس میں بھی خطابت ہے. خطابت کے کئی زاویے ہیں, کئی اس کی جہات ہیں. جو بڑے بڑے خطباء ہیں یعنی تبلیغی حضرات ہیں, وہ جو بیان کرتے ہیں رائے ونڈ کے اجتماع میں یا بڑے بڑے جو تبلیغی مراکز ہیں ان میں, وہ خطابت کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان میں سے بعض لو درجے کے خطباء ہوتے ہیں, بعض درمیانے درجے کے, بعض ہائی لیول طبقے کے اور ہائی لیول درجے کے خطباء ہوتے ہیں. تو خطابت ان میں بھی ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خطابت کی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنا علم لوگوں تک پہنچایا ہے. تو آپ علماء ہیں, آپ نے بھی اس علم کو آگے منتقل کرنا ہے بذریعہ خطابت. میرے پیارو, بہت سارے علماء کو دیکھا ہے. نمبر ایک, وہ خطابت سے کنی کتراتے ہیں. نمبر دو, خطابت کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کے پاس چوکھا علم ہوتا ہے, غٹ علم ہوتا ہے, غٹ. یوں سمجھیے کہ ہائی لیول کا علم ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن خطابت نہ ہونے کی وجہ سے, ملکہ خطابت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے علم کو آگے منتقل نہیں کر پاتے. گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ جس عالم کے پاس علم ہے خطابت نہیں, وہ پورا عالم نہیں ہے, وہ ادھورا عالم ہے. اب آپ کہیں گے کہ نمبر ایک, آپ نے بات بڑی کر دی ہے, کیا اس بات کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو دلیل ذکر کر دیتا ہوں. قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں, پارہ نمبر 23 سورہ صاد رکوع نمبر 2, وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. حضرت داؤد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم و حکمت عطا فرمائے, اور وفصل الخطاب, اور ہم نے انہیں فیصلہ کن انداز خطاب بھی عطا فرمایا. اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ پورا عالم یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا امین وہی شخص ہے جس کے پاس علم و حکمت بھی ہے اور اس کے پاس فیصلہ کن انداز خطاب بھی ہے. جب یہ چیزیں آپ کے اندر جمع ہو جائیں گی تو پھر سمجھیں کہ آپ ایک مکمل اور پورے عالم کے طور پر دنیا کے سامنے آئیں گے. آپ کے علم کا دنیا کو فائدہ کیسے ہوگا؟ دنیا والوں کا آپ کے علم کی ہوا کب لگے گی, کیسے لگے گی؟ جب آپ کے پاس خطابت کا ملکہ ہوگا. اور میرے پیارو یاد رکھیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں علماء میں سے جو کہتے ہیں کہ جی کتابیں لکھنی چاہیے, تحریر کو وقت دینا چاہیے, تقریروں کو, سپیچز کو, بیانات کو وقت نہیں دینا چاہیے. میرے پیارو, کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم, بہت زیادہ اہمیت ہے, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عوام لوگ مجمع کتابیں پڑھتا ہے؟ بلکہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ علماء کتابیں نہیں پڑھتے, عوام نے کیا کتابیں پڑھنی؟ عوام کیا کرتے ہیں؟ عوام خطابات سنتے ہیں, عوام بیانات سنتے ہیں. تو بھئی جب عوام کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ کتابوں کے ذریعے سے عوام تک کیا علم پہنچائیں گے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ علماء میں انقلاب کتابوں کے ذریعے سے آتا ہے اور عوام میں انقلاب خطابوں کے ذریعے سے آتا ہے. جملہ پھر سے دہرائی دیتا ہوں, اور جملہ بڑا پرفیکٹ اور مسلمہ حقیقت ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے. زمینی حقائق کا تعلق اسی جملے کے ساتھ ہے, اور وہ کیا ہے کہ علماء میں انقلاب اور تبدیلی اور چینجنگ, اچھی یا بری, وہ آتی ہے کتابوں کے ذریعے سے, اور عوام میں تبدیلی اور انقلاب, اچھا یا برا, وہ آتا ہے خطابوں کے ذریعے سے. عوام کا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں, خطاب کے ساتھ ہے, اور علماء اور طلباء کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے. تو جب عوام کا تعلق خطاب کے ساتھ ہے تو آپ خطابت کیوں نہیں سیکھتے کہ جس کے ذریعے سے عوام الناس اپنے عقائد کی اصلاح کریں گے, اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علماء طلباء, یعنی آپ کتابوں کی بات کر رہے ہیں, کتابوں سے انحراف نہیں, ہم تو کتابوں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں, کتابوں کے ساتھ خطابت کو نفی کرتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, یہ کتاب ہے. وَفَصْلَ الْخِطَابِ, یہ خطاب ہے, یعنی کتاب اور خطاب لازم و ملزوم ہے, پہلے کتاب بعد میں خطاب. میں بات کر رہا ہوں فائدے کے اعتبار سے, علم کو آگے ڈیلیور اور منتقل کرنے کے اعتبار سے. اب دیکھیں, زیادہ کثرت علماء اور طلباء کی ہے یا عوام الناس کی ہے؟ تعداد میں کون زیادہ ہیں؟ عوام الناس. تو ان تک علم پہنچتا ہے, صحیح عقیدہ, صحیح بات پہنچتی ہے بدریہ خطاب. تو آپ پھر خطاب کیوں نہیں سیکھتے تاکہ ان تک صحیح بات پہنچے؟ میرے پیارو, اہل باطل نے نامور خطباء پیدا کیے, نامور خطباء تیار کیے, اور ان خطباء کی تیاری کے بعد اپنے غلط عقائد کو انجیکٹ کیا عوام میں. اور آج ہم کہتے ہیں فلاں مسلک کے پاس بڑے بڑے خطباء ہیں, وہ خطابت کے ذریعے سے یہ کر دیتے, وہ کر دیتے, وہ خطابت کے ذریعے سے عوام کو پاگل بنا رہے,
وہ خطابت کے ذریعے سے عوام کو گمراہ کر رہے، فقط شکوے کرتے رہیں گے آپ کب اس حوالے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اندھیروں سے شکوہ مت کرو، اندھیروں سے شکوہ مت کرو، اندھیرے کا کام ہے اندھیرا لے کر آنا، اندھیرا پھیلانا، تاریکی طاری کرنا، بلکہ اندھیروں سے شکوہ کرنے کی بجائے چراغ لے کر زمانے میں نکلو، اندھیرا خود بخود کافور ہو جائے گا، ظلمت خود بخود چھٹ جائے گی۔ کب؟ جب آپ کے پاس چراغ ہدایت ہوگا، چراغ علم ہوگا۔ لوگوں سے مت شکوہ کرو کہ فلاں مسلک والے وہ باطل ہیں اور خطابت کے بلبوتے پر یہ کر رہے وہ کر رہے، میڈیا ان کے پاس زبان دانی ہے، چرب زبانی ہے، خطابت ہے، وہ ایسے کر رہا ویسے کر رہا۔ آپ بھی یہ فن سیکھو اور اس فن کو سیکھ کر چراغ ہدایت لے کر نکلو۔ انشاءاللہ جب آپ نے چراغ ہدایت یعنی خطابت کا چراغ پکڑ لیا اور لے لیا تو خود بخود ظلمات چھٹنا شروع ہو جائیں گے، اندھیرے کافور ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ تاریکیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر جانب اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ لیکن ہوگا کیسے؟ جب آپ وصف خطابت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کریں گے، وصف خطابت سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرو گے۔ میرے پیارو، بہت کچھ کہنے کو ہے اس حوالے سے کہ آپ عالم ہیں، آپ طالب ہیں، اپنے آپ کو سجائیں سنواریں زبان کی خوبیوں سے اور زبان کے حوالے سے۔ میں آپ احباب سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ احباب آج کی گفتگو کو سن کر، جس میں میں نے خطابت کی اہمیت پر بھی بات کی اور اسی طور پر جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو برانگیختہ کیا، آپ کو دعوت فکر دی ہے کہ آئیے آپ بھی اپنی زبان کو، جو زبان کی خوبیاں ہیں، مہارتیں ہیں، سکلز ہیں، ان سے آراستہ پیراستہ سجا کر سنوار کر میدان عمل میں اتریے اور پھر دیکھیے انشاءاللہ باطل وزحق الباطل کا عملی نمونہ بنتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور جب آپ اس چیز کو عملی نمونے میں ڈھلتا ہوا دکھائی دیں گے، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ جاء الحق بن کر دنیا میں آئیں گے اور لوگوں کے سامنے آشکارا ہوں گے۔ انشاءاللہ جب آپ اس میدان میں اتریں گے اور خطابت کے ملکے سے لیس ہو کر دنیا میں آئیں گے اور میدانوں میں اتریں گے، ممبر و محراب کی زینت بنیں گے، میڈیا چینلز کے اوپر آپ آئیں گے، سوشل میڈیا پر آپ آئیں گے، کیمرے کے ساتھ آپ آئیں گے اور اسی طور پر مائک کے سامنے آپ آئیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ انقلاب کیسا؟ انقلاب محمدی۔ انقلاب کیسا؟ انقلاب مصطفی۔ انقلاب کیسا؟ انقلاب علمی اور عملی پیدا ہوگا۔ انقلاب حق پیدا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب علماء حق، طلباء حق خطابت کے فن سے اپنے آپ کو منور کر کے تابع کر کے میدان عمل میں اتریں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔